شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ قصص کے میں نے ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں۔ سورت کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں آخرکار فرعون کا تختہ الٹنا تھا اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں پرورش کروایا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے۔ خدا کی مشیت سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ نبوت کسی شخص کو بڑے جشنوں اور اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ تم لوگوں کو حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام جن کا تم حوالہ دیتے ہو انہیں بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام خود ایک لمحے پہلے تک نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے، آگ لینے چلے تھے اور پیمبری مل گئی۔ تیسرے یہ کہ جس بندے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر کے اٹھتا ہے۔ بظاہر اس کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا۔ مگر دیکھ لو آخرکار کون جیتا۔ چوتھی یہ کہ تم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی عصا اور دوسرے معجزے۔ گویا کہ تم ایمان لانے کے لیے تو تیار ہو، بس معجزوں کا انتظار ہے۔ مگر جن لوگوں کو معجزے دکھائے گئے تھے تو وہ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ حق کے خلاف ہٹ درمی اور ناد میں مبتلا تھے۔ اسی مرض میں آج تم مبتلا ہو۔ پھر جن لوگوں نے وہ معجزے دیکھ کر حق کا انکار کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ آخرکار اللہ نے انہیں تباہ کر کے چھوڑا۔ اب کیا تم بھی ہٹ درمی کے ساتھ معجزے مانگ کر اپنی شامت بلانا چاہتے ہو؟ ط س یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ مفسدوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے چاہا کہ جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے ان پر کرم فرمائے، اور ہم ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہو اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔